السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں مبعوث ہوئے اور نبوت سے سرفراز کیے گئے، وہ دور دنیا کا نہایت عجیب اور تاریک ترین دور تھا۔ ظلم و ستم، ناانصافی و حق تلفی، جبر و تشدد، خدا فراموشی و توحید بیزاری عام تھی۔ اخلاق و شرافت کا بحران تھا اور انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ہمدردی اور محبت کے جذبات، اخوت و مودت کے احساسات ختم ہو چکے تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا اور سال ہا سال تک جنگ و جدال کا سلسلہ چلتا تھا۔ ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پھر قرآنی تعلیمات و نبوی ہدایات کے ذریعے دنیا کو بدلا، عرب و عجم میں انقلاب برپا کیا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی کے جذبوں کو ابھارا، احترام انسانیت کی تعلیم دی، قتل و غارت گری سے انسانوں کو روکا، عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا، غلاموں کو عزت سے نوازا، یتیموں پر دست شفقت رکھا، ایثار و قربانی، خلوص و وفاداری کا مزاج بنایا، احسانات خداوندی سے آگاہ کیا، مقصد حیات سے باخبر کیا، رب سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا، جبین عبدیت کو خدا کے سامنے ٹیکنے کا سبق پڑھایا اور توحید کی تعلیمات سے دنیا کو ایک نئی صبح عطا کی۔ تاریکیوں کے دور کا خاتمہ فرمایا، اسلام کی ضیاء پاش کرنوں سے کائنات ارضی کو روشن و منور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد کی اصلاح کی، معاشرے کو سدھارا کہ بجا طور پر کہا گیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور بقول الطاف حسین حالی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقیناً انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے بھولی بھٹکی انسانیت کو پھر خدا کے در پر پہنچایا اور احساس بندگی کو تازہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حیرت انگیز کارنامہ صرف 23 سالہ مختصر مدت میں انجام دیا۔ 23 سالہ دور میں آپ نے ساری انسانیت کی فلاح و صلاح اور کامیابی کا ایک ایسا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کی روشنی میں ہر دور میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے اور اصلاح و تربیت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن عظیم مقاصد کو دے کر دنیا میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقاصد کو بروئے کار لا کر اپنی حیات مبارکہ میں جد و جہد فرمائی۔ وہ ہمارے لیے ایک رہنمایانہ اصول ہیں۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 4 مقاصد بعثت کو بیان کیا گیا۔ آئیے ایک مختصر روشنی ان مقاصد پر ڈالتے ہیں۔ قرآن میں مقاصد بعثت کا تذکرہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے 3 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا مقام وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اس کا ذکر ہوا۔ ان کی یہ تمنا تھی کہ نبی آخر الزماں سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے خاندان اور نسل سے ہوں۔ چنانچہ اس کے لیے آپ نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، یہ وقت چونکہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اس کائنات میں خدا کا پہلا گھر اس کی بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس حساس اور اہم موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور کریم پروردگار کی الطاف و عنایات کو سامنے رکھ کر آپ نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
البقرہ 129۔ ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ جس نبی کی آپ نے تمنا کی تھی اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 92 جلد 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کو اپنے خاندان میں مانگ لیا اور ہمیشہ کے لیے سعادت کو حاصل کر لیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالی نے آپ کے بھیجے جانے کو احسان قرار دیتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آل عمران آیت نمبر 164۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالی کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک و صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تیسری جگہ اللہ تعالی نے مقاصد بعثت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ الجمعہ آیت نمبر 2۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کریں اور ان کو پاکیزہ بنائیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد بعثت کو مختصر لیکن جامع انداز میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ذرا سا غور کرنے پر نظر آ جائے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ فرائض کمال ایجاز کے ساتھ چند فقروں میں آ گئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی کا رسول کا پہلا کام اپنی امت کے سامنے تلاوت آیات ہوتا ہے، یعنی اللہ کا کلام پہنچانا۔ گویا رسول کی پہلی حیثیت مبلغ اعظم کی ہوتی ہے۔ یعلمہم الکتاب، رسول کا کام محض تبلیغ و پیام رسانی پر ختم نہیں ہو جاتا، اس کا کام کتاب الہی کی تبلیغ کے بعد اس کی تعلیم کا بھی ہے۔ اس تعلیم کے اندر کتاب کی شرح، ترجمانی، تعمیم میں تخصیص میں تعمیم سب کچھ آ گئی، اور یہیں سے ان کج فہموں کی بھی تردید ہو گئی جو رسول کا منصب معاذ اللہ صرف ڈاکیہ یا قاصد کی طرح سمجھتے ہیں۔ گویا رسول کی دوسری حیثیت معلم اعظم کی ہوئی۔ والحکمہ، پھر رسول تعلیم محض کتاب ہی کی نہ دیں گے بلکہ حکمت و دانائی کی تلقین بھی امت کو کریں گے۔ احکام و مسائل، دین کے قاعدے اور آداب عوام و خواص سب کو سکھائیں گے، اور خواص کی رہنمائی اسرار و رموز میں بھی کریں گے۔ گویا رسول کی تیسری حیثیت مرشد اعظم کی ہوئی۔ یزکیہم، تزکیہ سے مراد دلوں کی صفائی ہے۔ رسول کا کام محض الفاظ اور احکام ظاہری کی تشریح تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ وہ اخلاق کی پاکیزگی اور نیتوں کے اخلاص کے بھی فرائض انجام دیں گے۔ گویا رسول کی یہ چوتھی حیثیت مصلح اعظم کی ہوئی۔ تفسیر ماجدی۔ پہلا مقصد تلاوت قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں تلاوت قرآن کی عظمت و اہمیت کو عام فرمایا اور اس کے فوائد و برکات سے آگاہ کیا، اور انسانوں کے ہاتھ میں خدا کا یہ عظیم کلام سونپا جس کی وجہ سے انسانیت قعر مذلت سے نکلی، اور تلاوت قرآن کا ایسا ذوق ان کو عطا کیا کہ اس سے کسی لمحہ صحابہ کرام کو سیری حاصل نہیں ہوتی تھی،
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے کتنے ہی پتھر دل موم ہو جاتے، اور کیسے کیسے سخت مزاج انسان نرم پڑ جاتے، اور قرآن کی حقانیت و عظمت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہتے۔ اور بہت سے لوگ اسی قرآن کی سماعت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دنیا میں جو کچھ انقلاب نظر آ رہا ہے، بلا شبہ یہ اس عظیم کتاب کی بدولت ہے جو صاحب کتاب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امانت انسانوں تک پہنچایا، اور اس کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا کر کے دکھایا۔ قرآن کا نزول عرب کی سرزمین پر ہوا، لیکن وہ پوری دنیا کے لیے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے معجزہ بن کر آیا، اور اس کی کرنیں سارے عالم میں پھیل گئیں، اور جہاں قرآن کا نور پہنچا وہاں اندھیریوں کا خاتمہ ہوا اور کفر و شرک نے دم توڑ دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں انقلابی اثرات اسی کلام نے پیدا کیے، اور وہ انسان رہبر اور رہنما بنے بھی تو اسی قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے بنے۔ قرآن نے ہر شعبہ زندگی میں مثالی انقلاب برپا کیا۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کریم پڑھنے میں اس قدر مستغرق ہو کہ اسے دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مانگنے والوں سے زیادہ ایسے بندے کو عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کرتی ہے تو ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اور حق تعالی اس کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے اور شیاطین دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے صاحب خانہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں بھلائی کی بہتات اور شر کی قلت ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اس میں شیاطین آ جاتے ہیں، فرشتے نکل جاتے ہیں، اور وہ گھر اپنے باسیوں پر تنگ ہو جاتا ہے، خیر کم اور شر بہت بڑھ جاتا ہے۔ فضائل حفظ القرآن۔ دوسرا مقصد تعلیم قرآن۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ اس کے معانی و مطالب انسانوں کو سمجھانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذمہ داری رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ قرآنی کے ساتھ معانی قرآن بھی بتلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراد خداوندی کو سمجھایا اور آیات قرآنی کی تشریح کر کے امت کو اس کے مقصد سے آگاہ کیا کہ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جہاں الفاظ قرآنی کے یاد کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہیں معانی و مطالب کو بھی سمجھنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ اس کے معانی اور مضامین میں تدبر کرنا، اس کے مفہوم میں غور و فکر کرنا، تفاسیر قرآن کی روشنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے قرآن مجید کے مقصود تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک مطلوب قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا تو یقینی طور پر عمل آوری کا جذبہ بھی نہیں ابھرے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس سے آگہی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت چونکا دینے والے انداز میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا اس کا حق ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا بھی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن صرف پڑھ کر یا سمجھ کر رکھ دینے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے اصول بتائے، اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔
قرآن کریم میں حکم دیتے ہوئے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن مبارک کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس کی اتباع کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یعنی جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ تیسرا مقصد تزکیہ نفس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے دلوں کو پاک صاف کریں، ان کے دلوں میں کفر و شرک کی جو گندگیاں اور اخلاق و اعمال کی خرابیاں ہیں ان کو نکال باہر کریں، اور دلوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ یاد الہی کا مسکن اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز بن سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں معاشرے کی اجتماعی اصلاحی کوششیں کی، وہیں انفرادی طور پر بھی دلوں کی اصلاح کا اہتمام فرمایا، خدا کی حضوری کا احساس پیدا کیا، روز قیامت کی باز پرس کی فکر پیدا کی، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا خیال دلوں میں راسخ کروایا۔ یہی نتیجہ تھا کہ معمولی درجہ کا گناہ بھی سرزد ہو جاتا یا تنہائیوں میں کسی جرم کا ارتکاب کر لیتے تو فوری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اس کی تلافی کروا لیتے، تاکہ آخرت کے سخت ترین عذاب سے حفاظت ہو جائے۔ انسانی معاشرے کو آلائشوں اور گندگیوں سے عمومی طور پر بچانا ہو تو فرداً انسانوں کی اصلاح ضروری ہے، اور یہ ہر انسان کے دل کی اصلاح پر موقوف ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے دل کو درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ دل ہی تمام جسم کا سردار اور سارے اعضاء میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم صحیح ہوگا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ جسم سارا فساد میں مبتلا ہو جائے گا۔ غور سے سنو، وہ دل ہے۔ بخاری حدیث نمبر 51۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو برائیوں سے پاک کرنا ضروری و لازم ہے، تاکہ اچھی طرح قلب میں محسنات جاگزی ہوں، جو چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی اور دین و دنیا میں نقصان کا باعث ہوتی ہیں، جیسے حسد، کینہ، کذب، غیبت، بغض، عناد، طمع اور بخل، ان تمام سے بہت اہتمام کے ساتھ بچنے کی تعلیم دی۔ دل کی اصلاح یقیناً سارے اعمال میں انقلابی روح پیدا کرنے والی ہے، اسی لیے اس کی بڑی اہمیت اور تاکید بھی احادیث و آیات میں آئی ہے۔ چوتھا مقصد تعلیم حکمت۔ چوتھا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کو حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں انسانوں کے لیے ہر اعتبار سے نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تعلیمات انسانیت کے لیے سعادت و کامیابی کی علامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل پیرا ہونے میں ہی فلاح دارین پوشیدہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سنت کی تعلیمات سے نوازا اور طریقہ زندگی کے اصول و آداب بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر اپنی محبت کو موقوف رکھا ہے، چنانچہ ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ دونوں کی اطاعت کی جائے، اور لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری سنت سے محبت رکھتا ہے در حقیقت وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات۔ آخرت کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 بنیادی مقاصد کے تحت انسانیت کی تعمیر و ترقی کا کام انجام دیا، اور ایک بگڑے ہوئے معاشرے اور تباہی کے دہانے پر جا چکی اس دنیا کو سنوارا اور بہتر سے بہتر انداز میں ان کی تربیت فرمائی، تلاوت قرآن کا شوق پیدا کیا، تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کا مزاج بنایا، دلوں میں موجود خرابیوں کی اصلاح، نفرت و عداوت، حسد و بغض اور بہت ساری بیماریوں سے نجات پانے کی فکر بیدار کی، اور دلوں میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا، کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو کامیاب و کامران فرمایا۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ 4 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ اس کی روشنی میں خود کو سنوارے اور معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ امت میں تلاوت قرآن کا مزاج پیدا کیا جائے جو برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ معانی قرآن کو سمجھتے ہوئے مطالبات قرآن کو پورا کرنے کی دعوت دی جائے، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مردہ دلوں کو زندہ کرنے اور روح کی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے اہل اللہ سے رجوع ہونے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی تلقین بھی ضروری ہے، جس سے ذات کی بھی اصلاح ہوگی اور معاشرے کی بھی، اور سنتوں سے زندگیوں کو روشن کرنے اور گھر اور ماحول میں سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی محنت کو عام کیا جائے۔